بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ ہم پچھلے 2-3 دنوں سے عمر خیام کو پڑھ رہے ہیں، اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج ہم ان کی تیسری ربائی پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس ربائی کو پڑھنے سے پہلے میں ایک دو باتیں پھر یادداشت کے لیے آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عمر خیام نے اپنی زندگی میں بہت تکلیفیں دیکھی، لیکن وہ کبھی تکلیفوں سے ڈرے نہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ان تکلیفوں کو کیا کیا؟ فیس کیا، اور اتنا ہی فیس نہیں کیا، فیس کر کے ان سے ایک تجربہ جسے ہم ایکسپیرینس کہتے ہیں وہ حاصل کیا۔ جب ایکسپیرینس حاصل کیا نہ پھر اس ایکسپیرینس کو اپنے جیب میں رکھا، نہیں، اس ایکسپیرینس کو یوٹیلائز کر کے استعمال کر کے اپنی زندگی میں کچھ عجائبات یعنی کچھ عجوبے دنیا میں کیے۔ مثلا ایک ہی وقت میں ایک شخص پوائٹ بھی ہے، ایک ہی وقت میں ایک شخص بڑا عالم بھی ہے، ایک ہی وقت میں بڑا میتھمیٹیشین بھی ہے، ایک ہی وقت میں ایسٹرولوجر ہے، ایک ہی وقت میں سائنٹسٹ ہے، ایک ہی وقت میں کاسمولوجسٹ ہے، فور کاسٹ بتاتا ہے۔ مطلب ایک ہی ٹائم میں اس کو اتنے زیادہ علم ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ ایک شخص اتنا سارا علم کیسے جان سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اپنی پوئٹری میں خاص طور پر انہوں نے اپنی ایکسپیرینس کو بتایا۔ مطلب ابھی ہم یہاں پہ ہیں، ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں، زندگی جینے کے بعد ہمیں بہت کچھ حاصل ہوتا ہے زندگی میں، لیکن ابھی میں لیکچرر ہوں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے پاس کوئی چیز ہے، میرے پاس پیسہ ہے، کسی کے پاس کوئی اور چیز ہے، کسی کے پاس حسن ہے، تو ہمیں اس چیز کا خمار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خمار۔ ہمیں یہ ہوتا ہے ایروگینس سے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ چیز ہے تو یہ کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی۔ تو اسی ایروگینس میں چلتے ہوئے ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو ایک وقت آ جاتا ہے زندگی میں، ہر کسی انسان کی زندگی میں ایک وقت ضرور آتا ہے، اور وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ جب اسے ریئلائز ہوتا ہے، جب اسے ریئلائز ہوتا ہے کہ ایک دن تمہارے پاس بہت سارا پیسہ تھا اور تمہیں اس پیسے کا بہت بڑا مطلب خمار تھا، بہت بڑا تاؤ تھا اپنے اندر، تو آج اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ پیسہ بھی کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے، کوئی بڑا حسین ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں جوان ہوں، میرا ہاتھ تازہ ہے، میرا چہرہ تازہ ہے، ابھی میں کہوں گا کہ نہیں ماشاءاللہ میرے ہاتھ پاؤں، میں موٹا تازہ تکڑا ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ابھی کوئی بڑا مجھے مل جائے گا تو وہ مجھے نصیحت کرے گا، لیکن میں اپنی اس جوانی کے خمار میں اسے یہاں سے للکاروں گا، آپ کون ہوتے ہیں مجھے کچھ کہنے والے، میں ایک چانٹا ماروں گا، میں ایک یعنی کہ مکہ ماروں گا، آپ کو نہ جانے کیا سے کیا کروں گا۔ تو ایک وقت آئے گا 40 سال بعد، 50 سال بعد، جب میرے یہ ہاتھ کمزور ہو جائیں گے، جب میرے گھٹنے ڈھیلے پڑ جائیں گے، جب میرا کمر جھکنا شروع ہو جائے گا، جب میرے اس تازے چہرے پہ جریاں پڑنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک انسان کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب اسے ریئلائز ہوتا ہے چاہے میرے پاس دولت تھی، چاہے میرے پاس ایک زمانے میں بڑا حسن تھا، چاہے میرے پاس ایک زمانے میں بہت طاقت تھی، سب کچھ میسر تھا، لیکن آج وہ نہ جوانی رہی اور کچھ بھی نہیں رہا، تو آخر کار مجھے اس وقت ریئلائز ہوتا ہے مجھے مرنا ہے۔ اسی طرح عمر خیام جس کے پاس سب کچھ تھا، پیسہ بھی تھا، حسن بھی تھا، علم بھی تھا، سائنٹسٹ بھی تھا، یعنی سب کچھ تھا، بادشاہ کے دربار میں یہ بڑا مصاحب بھی تھا، مصاحب کہتے ہیں بڑا وزیر تھا، ٹھیک ہے، مطلب اس کے پاس سب کچھ تھا، لیکن ان کی بھی سائنٹسٹ کی بھی زندگی میں، بڑے عالم کی زندگی میں بھی ایک وقت آتا ہے جب اسے ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ مجھے فائدہ نہیں دینے والا۔ تو یہ عمر خیام جو ہے اس میں کہتے ہیں روایتوں میں، یعنی کہ جو بڑی بڑی
مستند کتابیں ہیں، ان میں لکھا گیا ہے، ان میں بتایا گیا ہے، ہسٹری ہمیں بتاتی ہے، کیا بتاتی ہے کہ یہ جو ہمارے عمر خیام صاحب ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ شخص ہے کہ ایک زمانے میں اس نے پوئٹری شروع کی، ٹھیک ہے، یہ اپنی لیبارٹری میں ہوتے تھے، ٹیسٹنگ کرتے تھے، مطلب لائبریری میں ہیں پڑھتے تھے، اس کے بعد جب یہ تھکے آتے تھے اپنے گھر میں بیٹھتے تھے، گھر میں بیٹھ کے یہ کیا کرتے تھے، یہ سوچتے تھے اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے ہر ایک لائف کے ہر ایک سیکنڈ کے بارے میں سوچتے تھے، اور اس سوچنے کے بعد ان کو ریئلائز ہوتا تھا کہ میں نے زندگی میں کیا اچھا کیا ہے، کیا برا کیا ہے. When I will leave this world, جب اس دنیا کو چھوڑ جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا رہے گا، میرے ساتھ کیا رہے گا. تو اسی سلسلے میں ہم نے ایک روایت نہیں پڑھی، دوسری پڑھی، تیسری آج پڑھتے ہیں. میں اول فارسی میں اس کو پڑھتا ہوں، اس کے بعد اس کا معنی، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ بتاتا ہوں. ایک منٹ میں پہلے پنکھا بند کرتا ہوں. یک قطره‌ای آب بود با دریا شد، یک ذره‌ای خاک با زمین یکتا شد، آمد شدن تو اندرین عالم چیست، آمد مگسی پدید و ناپیدا شد. ایک بار پھر پڑھتا ہوں. یک قطره‌ای آب بود با دریا شد، یک ذره‌ای خاک با زمین یکتا شد، آمد شدن تو اندرین عالم چیست، آمد مگسی پدید و ناپیدا شد. پہلے میں ترجمہ بتاتا ہوں، پھر ترجمے کے بعد اس کی فلسفی سمجھاتا ہوں. یک قطرے آب بود با دریا شد، ایک پانی کا قطرہ تھا، ٹھیک ہے، ایک پانی کا قطرہ تھا، پھر وہ دریا کے ساتھ مل گیا. اوکے، اس کے بعد یک ذرہ خاک بزمین یکتا شد، ایک زمین کا یعنی ڈسٹ پارٹیکل تھا، ایک ذرہ مٹی کا تھا، اور پھر وہ زمین کے ساتھ ایک ہو گیا، مل کے ایک ہو گیا. آمد شدن تو اندرین عالم چیز، تمہارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے. آمد مگسی پدید و ناپیدا شد. مگسی کہتے ہیں یہ جو مکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو مکھی ہے یہ ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں، تو پھر کیا، آمد مگسی پدید ظاہر ہوئی، پھر ناپیدا، پھر غائب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ رہا لفظی ترجمہ، لفظی ترجمہ. اب میں آپ کو اس کا فلسفہ سمجھاتا ہوں. یک قطرہ آب بود با دریا شد، ایک پانی کا قطرہ تھا اور پھر وہ دریا کے ساتھ مل گیا، مطلب دریا کے ساتھ مل گیا. مطلب کہنے کا ہے کہ انسان کا وجود جو ہے، مطلب میں ہوں، آپ جو بھی اس کائنات میں انسان ہے اس کا ایک وجود ہے، ٹھیک ہے. فلسفی میں کہتے ہیں کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اصل وجود کس کا ہے، مطلب فلسفر سوچتا ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں تصوف، یعنی بڑے بڑے صوفی سوچتے ہیں کہ انسان کا وجود کہاں سے ہے. ہر ایک مذہب جو ہے وہ اپنی ایک فلسفی رکھتا ہے. اسلام ہے، اسلام کہتا ہے کہ انسان کہاں سے آیا، کس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، پھر یہ دنیا میں آیا، پھر دنیا میں کیسے آیا اس کی بھی وجہ ہے، ٹھیک ہے، پھر انسان دنیا میں مرتا ہے، مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے اس کی اپنی ایک سٹوری بتاتا ہے اسلام. اسی طرح کرسچینٹی ہے، اسی طرح جودیزم ہے یعنی یہودیت، اسی طرح ہندوازم ہے. ہر ایک مذہب اپنی طرح بتاتا ہے کہ کون مذہب، مطلب انسان کہاں سے آیا، اس دنیا میں کیا کام ہے، پھر کہاں جائے گا. اسی طرح ایتھیسٹوں کا ایک طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں گاڈ نہیں، یہ کائنات، دس یونیورس، یہ اپنے آپ سے، یہ اپنی وجہ سے ہے. پھر مطلب جیسے کہ ہم کہیں گے کہ ڈاروین ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا اور وہ ایک فلسفر بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کہاں سے بنا، وہ کہتے ہیں کہ انسان کا وجود یعنی ببون سے، مطلب چمپینزی جو ہے
ہومو سیپین جس کو کہتے ہیں کہ وہ باگون جو ہے پھر بہت ٹائم ہوا، مطلب اس کا انہوں نے زبان بولنا شروع وغیرہ وغیرہ، ابھی اس وقت وہ ڈسکس نہیں کرنا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمر خیام کہتے ہیں یا قطرے آبو با دریا شروع، ایک پانی کا قطرہ پھر وہ دریا کے ساتھ مل گیا۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، باہر چنار کا درخت ہے، ٹھیک ہے، یہ چنار کا درخت کھڑا ہے، اپنے آپ کھڑا ہے، اور اس چنار کا ایک سایہ ہے، ٹھیک ہے، اس چنار کا ایک سایہ ہے، یعنی شیڈو، اس کی ایک شیڈو ہے۔ تو اوپر سورج ہے، نیچے چنار ہے، سورج یوں گھومتا ہے، جیسے جیسے یہ سورج مطلب وہاں ایسٹ سے چڑھ کے ویسٹ سے سن سیٹ ہوتا ہے، تو جو سورج مطلب زمین چلتی رہتی ہے، سورج یعنی پہلے سن رائز ہوتا ہے پھر سن سیٹ ہوتا ہے، اسی طرح اس چنار کا کیا ہوگا، سایہ بھی گھومتا رہے گا نا، کبھی یہاں پہ سایہ ہوگا، اب اس طرف سے سورج ہوگا تو اس کا اس طرف مطلب ہوگا، اس طرف شیڈو ہوگا، اب اس طرف سورج ہوگا، اس کی شیڈو دوسری طرف ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چنار ہے یہ اپنے آپ ہے، اس کی جو شیڈو ہے، کیا شیڈو کا کوئی وجود ہے؟ آپ بتائیے مجھے، شیڈو کا کوئی وجود ہے؟ مطلب آپ ہے بیٹی، ٹھیک ہے، آپ ابھی کھڑی رہی گی باہر، آپ کی شیڈو نیچے پڑتی ہے، آپ کا وجود ہے نا، اس شیڈو کا وجود ہے، اس شیڈو کا وجود ہے نہیں ہے، یعنی کہ وہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا وجود کیا اس کی لائف ہے؟ کیا وہ سروائیو، مطلب ابھی یہاں پہ میری شیڈو پڑتی ہے، آپ یہاں سے چلیں گی، آپ میری شیڈو کے اوپر چلیں گی، کیا مجھے یہاں لگے گا؟ نہیں نا، دیٹ مینس کہ اس میں جان نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہمارے بڑے اسلامک سکالرز ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑے سکالر ہمارے ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں، دیکھیے وہ کیا فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ ایک مثال لیجیے، ایک پیڑ ہے، ایک بڑا درخت ہے، چنار کا ایک درخت ہے، اور اس درخت کی ایک شیڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو شیڈ اس کی ہے، چنار کا اپنا وجود ہے، شیڈ کی اپنی وجود لیکن اگر چنار نہ ہوتا تو شیڈ بھی نہ ہوتی، تو گویا کہ کچھ نہ کچھ کنیکشن شیڈ کا چنار کے ساتھ بنتا ہے۔ یہی وہ کہتے ہیں مجدد الفسانی کہ یہ جو انسان ہے یہ اصل میں اس کا وجود نہیں ہے، یہ عدم ہے، مطلب یہ ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے، لیکن ایک ذات ہے جس کا ہونا واجب ہے، جس کا ہونا لازم ہے، جس کو ہم وحدت الوجود یعنی جس کو ہم وحدت الشہود بھی کہتے ہیں، وہ ذات جسے ہم اسلام میں اللہ کہتے ہیں، جسے کرسچن اللہ کہتے ہیں، جسے مطلب ہندو مطلب وہ اپنی طرف سے بھگوان کہتے ہیں، جس سے سکھزم والے اومکارا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہر مذہب اپنے اپنے اعتبار سے ایک ذات کو مانتا ہے کہ ایک ذات ہے، کوئی ذات، تو اس کا وجود ہے، اس کا وجود اپنے دم سے ہے، مطلب سچپن ذات کے دم سے ہے، اس کو وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کے سامنے اس کو ہاتھ نہیں یہ پھیلانا کہ آپ کی وجہ سے میں ہوں۔ اسی طرح اللہ جو ہے اس کا اپنا وجود ہے، انسان کا اپنا وجود نہیں ہے، اس کو بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ یہ اسی طرح ہے، اللہ ایک چنار ہے، اس کا سایہ انسان ہے، لیکن یہ انسان اللہ کے بغیر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارا کنیکشن اللہ کے ساتھ ایسے ہی جیسے اس سائے کا، اس شیڈو کا کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ چنار کے ساتھ۔ آگے بڑھتے ہیں، عمر خیام کے کہنا چاہتے ہیں، یا قطری آبود باب دریا شد، ایک پانی کا قطرہ پھر وہ دریا کے ساتھ ملا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دریا ہے اس کا اپنا وجود ہے، یہ ایک ذات ہے، اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ ہے، اس کا اپنا وجود ہے، اور انسان کیا ہے؟ ایک ڈراپلیٹ ہے، ایک پانی کا قطرہ ہے۔ ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہم پانی کا ایک گلاس لاتے ہیں، ٹھیک ہے،
ہم نے یہ گلاس باہر رکھا، ٹھیک ہے، اور اوپر سے دھوپ پڑ رہی ہے، کب تک یہ پانی کا گلاس رہے گا دھوپ میں؟ کب تک رہے گا؟ یعنی کہ گھنٹہ، 2 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ رہ سکتا ہے. کیوں؟ جب اس پہ دھوپ پڑے گی یہ ایواپریٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اس کو بخار، اس میں بھاپ آئے گا، بھاپ آئے گا اور یہ ایواپریٹ ہو جائے گا، گلاس میں کچھ بھی نہیں بچے گا. یہی مثال انسان کی ہے. ایک انسان کی مثال اسی پانی کی گلاس کی طرح ہے. اگر یہ باہر رکھا دھوپ میں یہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر اس پانی کے گلاس کو ہم کس میں، دریا میں ڈال دیں گے، کس میں، دریا میں ڈال دیں گے، دیٹ مینز اب اگر دھوپ بھی اوپر ہوگی تو یہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. سمجھ آیا؟ اوکے. یہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ یک قطرے آب بود، ایک پانی کا قطرہ تھا، مطلب انسان ہے ہی نہیں، یہ اللہ کی وجہ سے ہے، اور بادریا شد، اور پھر یہ مرتا ہے انسان، اور پھر کس جو یہاں سے آیا وہیں واپس چلا جاتا ہے. یک ذرہ خاک بازمین یکتا شد، یہی اسی کو آگے ایکسپلین کرتے ہیں. ایک مٹی کا ذرہ اور زمین کے ساتھ ملا ایک ہو گیا. پھر ہمیں جو اس کے پڑھنے والے ہیں یہ پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں اور اپنے آپ سے کہتے ہیں، اپنے گریبان پکڑتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ آمد شدہ تو اندر ان عالم چیز، تمہارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تمہارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ آمد مغسی پدید و ناپیدا شد. آپ دیکھو ایک مکھی ہوتی ہے، وہ سامنے آتی ہے، اڑ کے آتی ہے، پھر غائب ہو جاتی ہے. کہنے کا مطلب اے انسان، تم کبھی بھی خمار میں مت پڑنا، تم کبھی بھی تکبر نہیں کرنا، تم کبھی غرور نہیں کرنا کہ میں کوئی بڑا، کوئی عالیشان کوئی ہوں. نہیں، غرور کبھی بھی نہیں کرنا، بلکہ یہ سوچنا تمہاری مثال ایک مکھی کی طرح ہے، جو ابھی ہوتی ہے ابھی نہیں ہوتی. فار ایگزامپل یہاں سے ابھی مکھی آئی، میں نے یوں کیا، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھوں کی چپیٹ میں وہ مسلی گئی، مر گئی، ختم، اس کا کوئی وجود ہے اب. تو یہی بات کہنا چاہتے ہیں، یہی بات ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم اٹرنل بن سکتے ہو، تم ابداً ابدا بن سکتے ہو، لیکن کیسے؟ جب تم اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ گے. ٹھیک ہے، یہ ان کا اپنا سٹائل سمجھانے کا ہے. تو عمر خیام کا اپنا سٹائل ہے سمجھانے کا. ٹھیک ہے، تو یہ رہی آج کی روائی، اور اس میں سے ہم نے اب کیا سمجھا؟ کیا سمجھا بتائیے آپ، کیا سمجھا ہم نے؟ اونچا بولو، شاباش. ہاں، انسان کا وجود. ٹھیک ہے، آپ نے کیا سمجھا؟ انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، بالکل. تو یعنی کہ اب اگر ہم اس ربائی پہ سوچنا شروع کریں تو ہم بہت کچھ سوچ سکتے ہیں، بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں. گویا کہ ہم نے 3 رباعیاں کمپلیٹ کی، تو انشاءاللہ جب ہماری پھر سے کلاس ہوتی ہیں تو اگلی رباعی پڑھ لیتے ہیں.